السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آر پی ایس سی فرسٹ گریڈ کا پیپر سیکنڈ جو دوسرا پیپر ہوگا سبجیکٹ کا اردو کا، اس کا سلیبس ہم دیکھتے ہیں۔ انگلش میں لکھا ہوا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایک چیز بتا دوں گا کہ سلیبس کے اندر آپ کو پورا سمجھا دوں گا کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ سیکنڈ گریڈ اور فرسٹ گریڈ کے سلیبس کے اندر فرق کیا ہے۔ تو بہت زیادہ فرق ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ تدریسی طریقہ کار کے علاوہ پورا ہی فرق ہے۔ ہاں، کچھ صنعتیں ہیں جو سیم ہیں، کچھ شعراء ہیں، اصناف ہیں اور مصنفین ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ باقی لٹریچر ہے پورا، اس میں گرامر بالکل بھی نہیں ہے۔ فرسٹ گریڈ کے اندر گرامر بالکل بھی نہیں ہے، ایک بھی سوال گرامر سے نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں پارٹ 1 اس کے اندر ہے سینئر سیکنڈری لیول کا ہے پارٹ 1۔ آغا حشر کاشمیری یہودی کی لڑکی ایک ڈرامہ ہے، آغا حشر کاشمیری کا لکھا ہوا ہے جو کہ 12ویں کلاس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے قرۃ العین حیدر کا ایک افسانہ ہے، شارٹ اسٹوری یعنی مختصر افسانہ، قرۃ العین حیدر کا ہے فوٹوگرافی۔ اسی طرح سے بلونت سنگھ کا شارٹ اسٹوری جو ہے یعنی مختصر افسانہ جو ہے لمحے، بلونت سنگھ۔ اسی طرح سے سریندر پرکاش کا بھی ہے بجوکا، اقبال مجید کا ہے سکون کی نیند۔ یہ چاروں ڈرامہ شارٹ اسٹوری یعنی مختصر افسانہ ہے یہ، اور یہ سب اپنے اس کے اندر موجود ہے 12ویں کلاس کے اندر۔ انشائیہ خواجہ حسن نظامی مچھر، یہ ایک انشائیہ ہے خواجہ حسن نظامی کا مچھر۔ احتشام حسین کا یہ تنقیدی مضمون ہے ایک، کھوجی کاکا، کھوجی ایک تنقید ہے احتشام حسین کا، یہ بھی 12ویں کلاس کے اندر مل جائیں گے آپ کو، 11ویں 12ویں کے اندر ہی ملیں گے یہ سارے ٹاپک۔ اب دیکھیے خاکہ نگاری دیکھیے، اس میں خاکہ بھی بتایا ہوا ہے، الگ الگ چیزیں بتائی ہوئی ہے۔ پہلے ڈرامہ ہے، شارٹ اسٹوری ہے، انشائیہ ہے اور تنقید ہے، اور اب یہ خاکہ ہے۔ احمد جمال پاشا کا خاکہ ہے کلیم الدین احمد۔ اسی طرح سے شاہد احمد دہلوی میر بکر علی داستان گو، یہ دو خاکہ اس کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے یہ تشبیہ، استعارہ، مبالغہ، تجاہل عارفانہ، یہ سب صنعتیں ہیں۔ اور اس کے بعد غزل، قصیدہ اور مرثیہ، یہ صنف ہے جو کہ نظم کی صنف ہے، یہ نظم کی صنف ہے۔ اور نثر کی صنف بھی ہے، نثر کی صنف جو ہے وہ ناول ہے، افسانہ ہے اور خاکہ ہے۔ یہ تین اصناف الگ الگ، تین نظمی اصناف ہیں اور تین نثری اصناف ہیں۔ اب دیکھیے غزلیات کے اندر دیکھیے، یہ ٹاپک تھوڑا خطرناک ہے۔ غزلیات کے اندر ولی دکنی، میر تقی میر اینڈ میر درد، ولی دکنی، میر تقی میر اینڈ میر درد، معین احسن جذبی، کاظمی، ناصر کاظمی اور جاں نثار اختر، یہ ان کی غزلیات ان کی ہے۔ منظومات کے اندر دیکھتے ہیں ندیر اکبر آبادی، اسماعیل میرٹھی،
اکبر الہ آبادی، مخدوم محی الدین اور نون میم راشد. تو ان کی یہ غزل اور منظومات ہیں، یعنی غزل لکھنے والے اور نظم لکھنے والے ہیں. تو ان کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کے متعلق ہمیں پڑھنا پڑے گا. مرثیہ کے اندر ہے میر انیس مرثیہ نگار ہیں. رباعیات کے اندر جگت موہن لال راون اور امجد حیدرآبادی، ان کی رباعیات اور ان کی زندگی سے متعلق سوانح حیات. گیت کے اندر دیکھتے ہیں تو اختر شیرانی ہے، میراجی ہے، سلام مچھلی ہے، اور اسی طرح سے احسان دانش ہے. ان کے گیت اور ان کی سوانح حیات. گریجویشن لیول کے جو سلیبس کے اندر ہمارا دیا ہوا ہے، گریجویشن لیول کا ڈرامہ کرشن چندر کا دروازے کھول دو، بہت بڑا ڈرامہ ہے اور بہت ہی دلچسپ ڈرامہ ہے. پریم چند کا بیوہ، یہ ناول ہے بیوہ. اور شارٹ اسٹوری یعنی مختصر افسانہ پریم چند کا ہے نمک کا داروغہ. بیدی کا ہے لجونتی، اور منٹو کا ہے نیا قانون. اسی طرح سے انشائیہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ ایک انشائیہ ہے. فرحت اللہ بیگ کا ہے یارباش. سر سید کا ہے گزرا ہوا زمانہ. یہ سب گریجویشن لیول کے اندر ہے اور BA کے اندر مل جائیں گے آپ کو. اب یہ صنعتیں دیکھیے: مزاج مرسل، لف و نشر، تلمیح، تضاد، مبالغہ، ایہام، حسن تعلیل اور تنسیق الصفات، اشتقاق. اسی طرح سے مراعات النظیر. یہ انشائیہ ہیں، صنعتیں ہیں جو کہ یہ پڑھا دی جائے گی انشاءاللہ. سیکنڈ گریڈ کے اندر بھی یہ موجود ہیں. سیکنڈ گریڈ کی جو کلاسز چل رہی ہیں ان کے اندر بھی پڑھا دی جائے گی. اسی طرح سے دیکھیے پھر سے یہ نثری جو اصناف ہیں اس کے بارے میں: مثنوی، رباعی، قطع ہوتا ہے ٹکڑا، اور اسی طرح سے معرہ نظم، آزاد نظم. یہ نظمی اصناف ہیں. اور نثری اصناف کے اندر ڈرامہ، رپورتاج اور انشائیہ، یہ تینوں اصناف ہیں، نثری اصناف ہیں. اب غزلیات کے اندر دیکھتے ہیں: ناسخ، آتش، غالب، مومن، عزیز. ناسخ، آتش، غالب، مومن اور عزیز، یہ 5 شعراء ہیں. اور سہے پارے جو کہ الہ آباد یونیورسٹی سے شائع ہوئی ہے 1981 میں، اس کتاب کے اندر یہ 5 شعراء کی غزلیں ہیں. ان غزلوں کو بھی پڑھنا ہے اور ان کی سوانح حیات بھی پڑھنی ہے. منظومات. اب نظموں کے اندر دیکھتے ہیں تو پنڈت برج نارائن چکبست، اقبال جوش، یہ بھی شہ پارے کے اندر موجود ہے اور ان کو ہمیں ان کی نظموں کو پڑھنا ہے. اقبال جوش اور پنڈت رتن ناتھ سرشار، ان کی نظمیں جو ہیں اس کتاب کے اندر ان کو پڑھنا ہے. قصیدہ ہے ابراہیم ذوق کا: واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا. یہ ذوق کا یہ قصیدہ ہے: واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا. اور یہ مرثیہ انیس کا ہے: نمک کے خانے تکلم ہے فصاحت میری. یہ مرثیہ ہے میر انیس کا. اب دیکھیے پارٹ 3، 4 پارٹ ہیں اس کے اندر. پارٹ 3 ہے داستان ہے میر امن کی باغ و بہار، یہ پوری داستان پڑھنا ہے. ڈرامہ ہے امتیاز علی کی انارکلی. ناول ہے مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا. یہ سب مشہور ہیں اور ان کو پڑھنا ہے. افسانہ ہے پریم چند کا واردات اور کرشن چندر کا انداتا. پھر سے غزلیات آ گئی ہیں. ولی مطالعہ ولی جو کہ شارب ردولوی
کا ایڈٹ کیا ہوا ہے، اور ردف الف فرسٹ 10 غزلیات یعنی شروع کی 10 غزل اس میں سے پڑھنی ہیں، اور غزلیات داغ آفتاب داغ یعنی داغ دہلوی جو شاعر ہیں ان کی غزلیات ہیں، اور ان کی کتاب ہے آفتاب داغ، جو کہ ردیف فنون فرسٹ 10 غزلیات، اس میں سے بھی شروع کی 10 غزلیں پڑھنی ہیں، اور فراق گورکھپوری جو ہیں ان کی بھی یہ جو گل نغمہ ہے اس کتاب میں سے شروع کی 10 نظمیں پڑھنی ہیں۔ اب دیکھیے منظومات اقبال، علامہ اقبال جو ہیں طول اسلام ایک نظم ہے ان کی، اور اختر شیرانی کی ہے اے عشق کہیں لے چل، اور او دیس سے آنے والے بتا، یہ منتخب نظمین یو پی اردو اکیڈمی سے شائع ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو بھی پڑھنا ہے۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر، اردو پوئٹری ان دکن یعنی اردو شاعری دکن میں 1700 عیسوی تک اس کو پڑھنا ہے، 1700 عیسوی بعد 1700 عیسوی پھر ہے ہسٹری آف اردو لٹریچر یعنی اردو ساہتیہ کا اتہاس، اردو پوئٹری ان دکن اپ ٹو 1700 عیسوی یعنی 1700 عیسوی تک کی اردو شاعری دکن میں، یہ اس کی جو تاریخ ہے وہ پڑھنی ہے۔ پھر ہے اردو پروز اینڈ پوئٹری ان نارتھ انڈیا یعنی اتری بھارت میں 1857 عیسوی تک اردو پروز یعنی نثر اور نظم دونوں کے بارے میں، اردو ادب کے بارے میں اس کی تاریخ ہمیں 1857 تک کی پڑھنی پڑے گی اتری امریکہ کے اندر یعنی شمالی ہند میں۔ آگے دیکھیے علی گڑھ تحریک جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، اور اردو ادب کے اندر علی گڑھ تحریک کی کیا اس میں رول رہا ہے یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، اور پروگریسو مومنٹ ان اردو لٹریچر، اور اردو ساہتیہ کس طرح سے اس کی بڑھوتری ہوئی، کس طرح سے اس کا ارتقاء ہوا، اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، اور جو اسپیشل ریفرنس ٹو نظم اینڈ افسانہ یعنی نظم اور افسانہ اسپیشل یعنی وشیش حوالے کے ساتھ میں اس کی جو نئی نظم اور افسانہ کا جو سسٹم چلا اردو ادب کے اندر، نئے طریقے سے نظمیں لکھی گئی اور نئے طریقے سے افسانہ لکھے گئے، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو ساتھیوں یہ آگے جو ہے اس کے اندر تدریسی طریقہ کار ہے جو کہ ہم آپ کو اردو میں بتائیں گے ابھی۔ تو ٹیچنگ لرننگ میں کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ طریقہ تدریسی طریقہ کار ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تعلیمی نفسیات کا تصور، دائرہ کار اور افعال، جسمانی، علمی، سماجی، جذباتی اور اخلاقی نشو و نما کی خصوصیات، نو عمر سیکھنے والے اور اس کا درس سیکھنے کے لیے مضمرات کی، یعنی جو کشوراوستھا جو بولتے ہیں، نو عمر اسی کو بولتے ہیں، اس کے جسمانی، علمی، سماجی، جذباتی اور اخلاقی نشو و نما کی خصوصیات پڑھنی پڑے گی۔ سیکھنے کے طرز عمل، علمی اور تعمیری اصول اور سینئر سیکنڈری طلباء کے لیے اس کے اثرات، ذہنی صحت اور ایڈجسٹمنٹ میکانزم کا تصور، جذباتی ذہانت اور سیکھنے کی تعلیم میں اس کا اثر، تدریسی سیکھنے کا مواد، نو عمروں کے لیے خصوصاً یعنی کشوراوستھا کے لیے زیادہ تر اس کشوراوستھا کے بارے میں ہی ہمیں اس میں پڑھنا پڑے گا، مواصلات کی مہارت اور اس کا استعمال، تدریسی ماڈل، ایڈوانس آرگنائز، تصور حصول معلومات اور پروسیسنگ دیکھتے ہیں، انکوائری کی تربیت، تدریس کے دوران تدریسی مواد کی تیاری اور استعمال، تعاون سے سیکھنا، اور
टीचिंग लर्निंग में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ICT बॉर्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तसव्वुर, निज़ाम के नुक्ता नज़र, कंप्यूटर की मदद से सीखने, कंप्यूटर की मदद से हिदायत। ये आपका तदरीसी तरीक़ाकार है जिसमें कंप्यूटर वाले सवालात भी ज़्यादा आएंगे। स्कूल लेक्चरर के ओहदे के मुसाबिकती इम्तिहान के लिए सवालिया पर्चा पर ज़्यादा से ज़्यादा 300 नंबरों का होगा। सवालिया पर्चा जो होगा, जो पेपर होगा वो 300 नंबरों का होगा और सवालिया पर्चा का दौरानिया 3 घंटे का होगा, यानी इसका वक्त 3 घंटे का होगा। पर्चा मुतअद्दिद इंतखाब के 150 सवालात पर मुश्तमिल होगा। मनफी मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग जवाबात के तशख़ीस में लागू होगी। हर गलत जवाब के लिए इस मखसूस सवाल के लिए मुकर्रर करदा नंबरों में से 1/3 नंबर काटे जाएंगे, यानी 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। और फिर पेपर में दर्ज मज़मून शामिल हैं। मुताल्लिका मज़मून का इल्म सीनियर सेकेंडरी लेवल है। इसी तरह से मुताल्लिका मज़मून का इल्म ग्रेजुएशन लेवल है और यहाँ ग्रेजुएशन लेवल है ये वाला जो है। तो ये फ़र्स्ट ग्रेड का सिलेबस था, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सेकंड ग्रेड में ग्रामर भी है, इसमें ग्रामर बिल्कुल नहीं है, इसमें पूरा लिटरेचर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयारी करिए, एग्ज़ाम का वक्त बहुत नज़दीक है और दिल लगा करके, मन लगा करके तैयारी कीजिए और मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।